السلام علیکم بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، مجھے کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کوئی ایسا پروگرام بناؤں جو ساری دنیا کے لوگ دیکھے اور دین کی باتیں سمجھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ پروگرام ہمارا راہ عمل آپ دیکھ رہے ہیں۔ راہ عمل میں نے یہ کوشش کیا ہوں کہ اچھے مفتی، مولانا، عالم، فاضل حضرات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر مسئلے اور ہر موضوع پہ اپنی باتیں رکھے اور اسے ہم لوگ غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ سب سے پہلے یوٹیوب میں جائیں اور راہ عمل دیکھیں اور اسے سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی اس میں پروگرام آئے آپ اسے دیکھ سکیں، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں، اور اسے لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس کوشش سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں گھر گھر تک پہنچ جائیں گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج راہ عمل کے پروگرام میں رانچی کی وہ شخصیت آئے ہوئے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج ہمارے بیچ جناب مولانا ڈاکٹر محمد اصغر مصوائی صاحب، جو عیدین امام رانچی ہے اور بریاتو جامع مسجد کے پیش امام ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹونڈا کالج میں اردو شعبہ کے پروفیسر ہیں، جو آج ہمارے بیچ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ دین کی باتیں، کچھ عمل کی باتیں راہ عمل میں بتلائے تاکہ جتنے دیکھنے والے ہمارے ہیں اس پہ عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم ناظرین کرام، غیبت یہ گناہ، غیبت ایک گناہ کبیرہ ہے۔ یہ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جو بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتا۔ غیبت مسلم معاشرے کے لیے ایک ناسور کی حیثیت اختیار کر لیا، اور اس کی بہت چلن پیدا ہو گئی۔ غیبت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور سخت ممانعت فرمایا کہ دیکھو ہرگز غیبت مت کیا کرو، کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے، اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے گویا وہ مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اتنا عظیم گناہ ہے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اس کے غائبانے میں ایسی بات کہی جائے کہ جب وہ سنے تو رنجیدہ ہو جائے، ناراض ہو جائے، اگرچہ وہ بات صحیح ہو، اور اگر آپ نے غلط بات کہی تو غیبت سے بڑا گناہ بہتان ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت یہ ہے کہ ایسی بات کرنا غائبانے میں کہ جب وہ سنے تو رنجیدہ ہو جائے، اس کا نام غیبت ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور حضرت صفیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں، وہ پست قد کی تھی، وہ ناٹی تھی. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ صفیہ کتنی ناٹی ہے، ٹھگنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ ارے تو نے تو غیبت کر دی، بڑا گناہ کر دیا. کہا یا رسول اللہ میں تو سچ بات بول رہی ہوں، وہ ٹھگنی ہے، ناٹی ہے. کہا کہ اسی کا نام غیبت ہے عائشہ. تم نے تو ایسی بات کہہ دی ہے اور ایسی غیبت کی ہے کہ اگر سمندر میں اس کو ڈال دیا جائے تو سمندر کا تمام پانی بدبودار ہو جائے. اتنا بڑا گناہ ہے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے؟ کہا ہاں. اور اس کی وجہ یہ فرمائی کہ آدمی اگر کوئی زنا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی نے غیبت کی تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جبکہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑھ کر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں آسمان میں تشریف لے گئے اور جہنم کا معائنہ فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو مردار کھا رہے ہیں. جبریل ساتھ ہے. اللہ کے نبی نے سوال کیا جبریل یہ کون بد نصیب لوگ ہیں جہنم میں، یہ کیسے لوگ ہیں جو مرے ہوئے انسانوں کا گوشت کھا رہے ہیں؟ تو ہے جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں. جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کا انجام مرنے کے بعد یہی ہوگا، ان کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہوگا. آپ اندازہ فرمائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. رمضان کے مہینے میں عام طور پہ مرد اور عورتیں غیبت میں مبتلا رہتے ہیں، اور غیبت گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ روزے کی حالت بھی غیبت کرتے ہیں ان کا روزہ پھٹ جاتا ہے، ان کا روزہ برباد ہو جاتا ہے. جب مسلمان روزہ رکھتا ہے اور بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتا ہی ہے تو پھر غیبت کیوں کرے گا؟ غیبت سے روزے کو نقصان پہنچتا ہے، روزے میں خرابی آتی ہے. تو غیبت اتنا بڑا گناہ ہے. تو غیبت کی یہ تعریف ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کے بارے میں عدم موجودگی میں، غیر حاضری میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو سچی بات تو ہے لیکن اس کو سننے کے بعد وہ رنجیدہ ہو جائے، اسی کا نام غیبت ہے. اور عام طور پہ اس غیبت میں مبتلا رہتے ہیں لوگ. مسجدوں میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں، مدرسوں میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں، گھروں میں غیبت ہو رہی ہے، رمضان جیسے مقدس مہینے میں غیبت ہو رہی ہے. اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا خسارہ جو آپ اٹھاتے ہیں، اس میں ہلاکت بھی ہے، اس میں بربادی بھی ہے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس سے آپ کو معافی مانگنی ہوگی، تب اللہ معاف کرے گا. اور قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت میں وہ شخص ہوگا، اس کے ساتھ نماز بھی ہوگی، اس کے ساتھ روزے بھی ہوں گے، اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی ہوگی، ڈھیر سارے اعمال ہوں گے، لیکن وہ شخص جہنم میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کا جائیداد چھینا ہوگا، کسی کو گالیاں دی ہوں گی. وہ ساری عبادتیں تقسیم کرنے میں بڑھ جائیں گی، ساری نیکیاں بڑھ جائیں گی. ہر آدمی دعویٰ کرے گا کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا. اللہ فرمائیں گے اس کا بدلہ دے دو، اور ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر ایک شخص آئے گا کہ اللہ آج انصاف کا دن ہے، قیامت کے دن ہے، میرے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی،
مجھ پر ظلم کیا تھا، اس کا بدلہ دلایا جائے، وہ شخص کہے گا اللہ میری تو ساری نیکیاں بٹ گئی، چگلی والے لے گئے، چگلی جس کی میں نے کی تھی اس نے لے لیا، غیبت جس کی تھی اس نے نیکی لے لی، جس کا مال چھینا تھا اس نے نیکی لے لی، اے اللہ اب تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اب میں کیا دوں؟ لیکن اللہ فرمائے گا آج قیامت کے دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، اور انصاف کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں، میں ہوں، تمہیں بدلہ تو ضرور دینا ہوگا۔ آخر میں اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے پاس نیکیاں تو نہیں ہیں لیکن برائیاں ہیں، اور ان کی برائیوں کو بھی تم لے لو۔ ایک شخص جو تمام عبادتوں کے باوجود وہ جہنم میں چلا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب انداز سے فرمایا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، مرد عورتوں کو چاہیے کہ غیبت نہ کریں، اور خاص طور پر رمضان میں تو ہرگز غیبت نہ کریں۔ غیبت کرنے سے روزے میں خرابی آئے گی، گناہ گار بھی ہوں گے، اور معاشرے کے لیے غیبت ناسور ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو غیبت جیسے گناہ سے، کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں نے آج راہ عمل کا پروگرام دیکھا، اب اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، تاکہ آپ لوگ کی اس محنت سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں پہنچ جائے۔